سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں جو حالات کے تقاضے کے مطابق بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت یہ بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور آپ کے فضل و کمال پر اجماع امت ہے، لیکن یہ کہ موجودہ حالات میں ہم سب جب یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات ہمیں حاصل ہو تو اس کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے بچاتے رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کربلا کے میدان کے اندر گئے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یزید نے اتنی خباثتیں اور حرام کاریوں کا دروازہ کھول دیا تھا کہ ہم کربلا میں جانے کے لیے اس وقت تیار ہوئے کہ اس کی بدعمالیوں کی بنیاد پر ہم کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو، تب جا کر ہم اس سے مقابلے کے لیے نکلے، تیار ہوئے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کربلا کے میدان میں جانا یہ دین کو بچانے کے لیے ہے۔ اور آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، بعد میں بھی اس پر غور کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کی مثال بیان فرمائی۔ ایک حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنا، اور دوسرا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ، اللہ کی حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اور اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہ 3 لوگوں کی مثال ہمارے آقا نے یوں بیان فرمائی کہ یہ لوگ سفر کے لیے نکلے، قرار اندازی ہوئی، چٹھی اچھالی گئی تو سمندر میں ایک گروہ کو اوپر والی منزل ملی، ایک کو بیچ کی، اور ایک گروہ کو سب سے نیچے، یعنی پانی کے ساتھ جو لگا ہوا ہے پہلا حصہ ملا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سفر کرتے رہے تو آگے چل کے نیچے والے نے یہ سوچا، پہلی منزل والے نے جو سمندر کی سطح سے لگا ہے، اس نے یہ سوچا کہ میں سیدھے سمندر سے پانی نکال لوں، سیدھے سمندر سے پانی نکال لوں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام آئے گا، پینے کے لیے کام آئے گا۔ تو اس میں جو ایک گروہ تھا نا، ایک گروہ کون؟ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا۔ تو اس نے کیا کہا کہ وہ اپنی جگہ پر جو چاہے کرے، ہم کو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں جگہ پر، بولے کہ صحابہ کی گستاخی ہو گئی، ارے وہاں پر ہوئی، ہم کو کیا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ حرام کاری ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ ارے وہاں پر ہوئی نا، ہم تو بچے ہیں، وہاں پر ہوئی، ہم تو بچے ہیں۔ تو کون؟ جو اللہ کی حدوں میں مداہنت کرنے والا ہے نا، تو اس نے کیا کہا؟ وہ اپنی جگہ پر جو چاہے کرے، اس کا حصہ ہے، اس کو رہنے کے لیے جگہ ملی، جو چاہے کرے۔ لیکن جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو ہمارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کو تختہ توڑنے سے روک دیا نا، تو وہ توڑنے والا بھی ہلاکت سے بچا اور روکنے والا بھی ہلاکت سے بچا۔ اور اگر توڑنے سے نہ روکا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ توڑنے والا وہ خود بھی ڈوبے گا اور دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہم کو یہ بتایا گیا
کہ اگر یہ ماحول یا یہ سوچ بن گئی ہے کہ برائیاں ہوتی ہیں ہم کیوں مقابلہ کریں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر برائیاں عام ہوتی گئی، مقابلہ نہ کیا گیا، تو ہم نہیں تو ہماری نسلیں ان برائیوں میں گرفتار ہوگی، ہم نہیں تو ہماری نسلیں ان برائیوں کے اندر گرفتار ہوگی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو بد مذہب سے بچتا ہوں، میں تو صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی سے بچتا ہوں، بس میں بھلا اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، یہ سوچ والے جو ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یزید سے مقابلہ کیا، تو کیا حضرت امام حسین یہ نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت امام حسین کے خاندان میں کوئی بھی بے عمل پایا جاتا تھا؟ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت امام حسین، آپ کا خاندان اہل بیت ہر قسم کی برائی سے بچا ہوا تھا، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کمال کے ساتھ سچا تصور دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ ان دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، وہ تو اتنے بڑے ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت امام حسین نے یہ نہیں سوچا کہ کوفہ کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے میں، اس برائی کا دروازہ بند کرنے میں اپنے آپ کو بھی شہید کیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، علی اصغر کو بھی شہید کیا، اور نہ جانے خاندان کے کتنے افراد کو شہید کیا۔ اور یہ تمام کی شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسین نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اگرچہ یہ سب شہید ہو جائے، ہمارا ذمہ یہ ہے کہ برائیوں کا دروازہ بند کیا جائے، ہمارا ذمہ یہ ہے کہ یہ برائیوں کا دروازہ بند کیا جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں امام حسین گویا کہ پوری امت کی طرف سے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ایسے ہیں کہ جہاں پر لاکھوں لوگ گناہ کے اندر مبتلا تھے یا لاکھوں لوگوں کو گناہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، وہاں پر تنے تنہا حسین کی ذات تھی کہ یہ تمام مخالفوں کا مقابلہ کیا اور شریعت مطہرہ کے حکم کو واضح فرمایا۔ اب آج کے وقت میں کیا یہ ضرورت نہیں رکھتی ہے؟ آج کے وقت میں کیا یہ ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو بھی برائیاں تھی، لیکن اس سے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام بھی اس وقت زندہ تھے، اور صحابہ کرام کے دور کو بھی ہمارے آقا نے خیر القرون فرمایا ہے، یعنی بہترین زمانہ۔ اب آج کے وقت میں اور آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے تو برائی ایک نہیں ہے، خرابی ایک نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ کہیں پر اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کہیں پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کہیں پر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کر دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم برائیوں سے مقابلہ کرتے رہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ برائی سے مقابلے میں آپ جتنی بھی تکلیف اٹھائیں گے نا، قسم خدا کی حضرت امام حسین نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہم حضرت امام حسین کے نام کے اوپر مجلس تو منعقد کریں، لیکن یہ کہ برائیوں سے مقابلے کا ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسین کی بارگاہ سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ حضرت امام حسین کی بارگاہ سے ایک بنیادی جو پیغام دیا جاتا ہے میدان کربلا سے، وہ میدان کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جتنی زیادہ آپ برائیوں سے مقابلہ کرنے میں تکلیف کو برداشت کریں گے، یقین جانے اتنا ہی زیادہ امام حسین کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ توفیق دے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا تو یقین جانے یہ جان ضائع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں حضرت امام حسین کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا قرب مل جائے تو نجات کا مل جانا بھی یقینی ہے۔
لہٰذا اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہم خود اچھے بننے کی کوشش کریں، اچھائیاں پھیلائیں، برائیوں سے روکیں، اور بالخصوص موجودہ وقت میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ ہمارے پاس اس طرح بیلنس ہونا چاہیے کہ نہ تو اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو، نہ تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، نہ تو خلفائے راشدین میں سے کسی کی شان میں گستاخی ہو، بلکہ چاروں خلفاء یہ ایسے ہیں کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو بقول امام احمد رضا کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کرتا ہے نا، تو حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا، اگر اہل بیت کو سمجھنے والا ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ بعد وصال جن کو ہمارے نبی نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی وہ سب سے افضل ہے۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا۔ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ کوئی اگر صدیق اکبر پر مجھے فضیلت دیتا ہے تو ایک تہمت رکھنے والے کی سزا یعنی 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو آپ کا یہ حکم بیان کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر یہ سب سے زیادہ افضل ہے، تو یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا بھی عقیدہ یہی پایا جاتا ہے۔ اور جو اس عقیدے سے ہٹے گا وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا رہے گا لیکن وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات یہ کہ ہر کسی کو سننے سے پرہیز کریں، بار بار کہا جاتا ہے ہر کسی کو سننے سے پرہیز کریں، خاص کر کے رابطیت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سننے سے پرہیز کریں۔ اور ایک بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کی گستاخی کو سن لیا، بلکہ اب تو کتابیں بھی ایسی آ گئی کہ سنی مکتبوں میں بکتی ہے، کوئی سائل چشتی کر کے ہے، کوئی شہید ابن شہید ہے اور نہ جانے کیا کیا کتابیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب کے اندر صحابہ کرام کی گستاخیاں کیسی ہو رہی ہیں، اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی گستاخیاں کیسی ہو رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ کم پڑھے لکھے اس کو پڑھتے بھی ہیں اور معاذ اللہ بیان بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کو امام اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر کی تو سب سے زیادہ بہتر دل یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب فرما لیا، یعنی تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا۔ اور پھر لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہتر پایا اور اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا۔ اب ہم کو اتنا ہی سوچنا ہے کہ وہ دل والے جن کا انتخاب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو جائے تو یقین جانے ان لوگوں کے حوالے سے اگر دل کے اندر برائی پیدا ہو گئی، خرابی پیدا ہو گئی تو یہ دونوں جہاں میں ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ آج جو ہر کسی کو سن لیتے ہیں، نیٹ کا وقت ہے، یعنی کئی تو ایک دم متسلط سننی ہوتے ہیں لیکن سوچتے کہ لاؤ یہ کیا بولا ہے، اور اس طرح گستاخیوں کو فارورڈ کیا جاتا ہے جیسے بہت بڑا اجر و ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اگر رات میں 1 بجے سنیں اور آپ کے دل کے اندر کوئی بات بیٹھ گئی اور آپ نے یہ سوچا کہ صبح میں مولانا سے پوچھ لوں گا، اگر پوچھنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ کون سا دل رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے؟ اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے۔